میرے بھائیوں، شریعت ہمارے مفاد کے لیے. مجھ سے پہلے مدرسہ مدینۃ العلوم گورا کرنا کے ایک طالب علم نے نشے کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو کی. علماء ہوں، قرہ ہوں، نادخواں ہوں، مدرسے کے طلبہ ہوں، صبح سے ایک ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت پروگرام سنا. تو یاد رکھیں، حضرات علماء سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ وقت کا تقاضا ہے آپ سیدھے نشے کا لفظ استعمال کریں، ورنہ شیطان شراب اور اس طرح کہہ کر بہت ساری راہیں کھول دے گا ہمارے لیے. نشہ حرام ہے، نشہ. اب میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث کہا ہے. مانا کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، مگر شرک کو ام الخبائث نہیں کہا. ابھی بتاؤں گا کیوں. نشہ وہ برا گناہ ہے جو تمام مقاصد شریعت کے خلاف ہے. نشہ آپ کو اللہ نے جتنی بنیادی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مثلا ہر آدمی اپنے عقیدہ رکھنے میں آزاد ہے، لا اکراہ فی الدین. سمجھایا جائے گا، میں جزیات کو چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عقل محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے. یہ حق ہے ہر انسان. نشہ وہ گناہ ہے جو انسان کے تمام بنیادی حقوق کا قاتل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے ایمان سے اس لمحے محروم ہوتا ہے. نشے والا جب مبتلا نشہ ہوتا ہے اس لمحے اس کا ایمان اس سے. اور یاد رکھیں، اگر نشے میں موت آ گئی تو یہ عقیدے سے محروم ہوا کہ نہیں. اور کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ایمان کے ساتھ ہے، گناہگار ہے، لیکن حالت نشہ میں اس کی اگر موت ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ نشہ وہ شراب ہو، ڈرگز ہو، چٹا ہو، کچھ بکواس بلا ہو، وہ ایمان کا، عقیدے کا دشمن ہے. ایمان سے محروم چلا گیا تو بربادی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ. لوگوں، قسم بخدا غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں. غفلت بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہو رہا ہے سماج میں ہمیں نہیں پتا. ہماری بہو، بیٹی، بہن کس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہی ہے، پھر جب واقعات سامنے آتے ہیں تو آسمارا حق بور گر خون ببارد بر زمین. ایسے سماج میں واقعات نہیں ہو رہے. ایسے وقت کے اندر غفلت سے زندگی گزارنا یہ انتہا درجے کی سفاہت ہے، بے وقوفی ہے. آپ یونیورسٹی میں بچے کو تعلیم کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں اور قطعاً اس کا غلط مفہوم مطلب نہ سمجھیں. کوشش کریں آپ کے بچے اور بچیاں عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ٹاپ لیول پر جا کر قبضہ جمع. میں یہ نہیں کہہ رہا، اس امت کو تو پوری انسانیت کی قیادت کرنی ہے، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کے سماج سے وہ بچے تیار ہونے چاہیے جو بہترین ڈاکٹر ہوں، بہترین انجینئر ہوں، بہترین لیڈر ہوں، جو بہترین ماہر معیشت ہوں، بہترین سیاستدان ہوں. یہ شریعت کے اندر ممنوع چیزیں نہیں ہیں. ہاں، حدود و قیود ہیں، حدود و قیود ہیں. لیکن آپ یونیورسٹی میں چھوڑ کر بے خبر ہو جاتے ہیں،
یہ سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا وہاں سے ڈگری لے کر آئے گا. آپ نے ٹیوشن سینٹر میں چھوڑا تھا بچے کو اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آئی پی ایس بنے گا, آئی اے ایس کرے گا, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو صاحب اپنی صحت ہی کو ختم کر دیتا. کون اس کا ساتھی ہے؟ آپ کو اس کی فکر مندی ہونی چاہیے. تو دیکھو جو بچے بچیاں نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں, اور نشے کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا تھا, پورے خاندان کا چشم و چراغ تھا, اور نشے کی نظر ہو کر گویا اپنی جان کو ختم کر گیا. اور یہ خودکشی ہے, خودکشی, یہ خودکشی ہے, خودکشی کر کے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر ہی گیا. لیکن جب کسی اکلوتے خاندان کے بچے کی چڑھتی جوانی میں موت ہو جاتی ہے, کالج کے زمانے میں, یونیورسٹی کے زمانے میں, تو سچی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں زندگی میں فرار, آدمی بچ جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا. وہ نشے میں مبتلا ہو کر جو بچہ خودکشی کی موت مر جاتا ہے وہ خود تو مرتا ہی ہے, ماں باپ کو بھی زندگی میں موت کے حوالے کر جاتا ہے. تو نشے کا گناہ آپ کی جان کا دشمن, آپ کی زندگی کا دشمن, اور نشے میں مبتلا بچے اپنے بڑوں کی انتہائی محنت سے کی ہوئی کمائی کو کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کرتے ہیں. وہ چیز ناجائز ہی صحیح اور ناجائز ہے, 100 روپے کی ہے, اس کے جسم کا تقاضا ایسا ہوتا ہے, اسی چیز 100 روپے کی چیز کو وہ 5000 میں خریدتا ہے اور گویا اس کے ذریعے اپنا قتل کرتا ہے. زمینیں فروخت کرتے ہیں بچے, گاڑیاں فروخت کرتے ہیں بچے, اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات جب ماں بہن والد صاحب اس کو پیسہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو قتل کر دیتا ہے. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ, مسلمان غافل نہیں ہوتا, چوکس رہیے, چوکنے رہیے. تو نشے کا گناہ کرنے والا مال کا بھی دشمن, نشے کا گناہ کرنے والا عقل کا دشمن. میرے بھائیوں, اسے نہیں پتا ہوتا نشہ کر کے یہ گندی نالی میں پڑا ہوا ہے یا گھر کے اپنے بیڈ روم میں, اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں پیشاب پی رہا ہوں کہ دودھ پی رہا ہوں. تو دنیا کی ساری ترقیوں کا انحصار ہے عقل کے اوپر. جب عقل ہی ختم ہو گئی تو ساری ترقی کے راستے رک گئے. تو گویا انسان کا بنیادی حق ہے جو کہ اس کی عقل کی حفاظت ہو, گناہ اس کا بھی دشمن ہے. اور عزت, عفت, عصمت کے لیے لوگ جان کو قربان کر دیتے ہیں. لیکن نشہ کرنے والا وہ خبیث النفس ہوتا ہے, اس کے سامنے اس کے گھر کی عورتوں کی عزت بدماش جو ہے وہ لوٹتے ہیں اور اسے کوئی احساس نہیں ہوتا, اسے کوئی احساس نہیں ہوتا.